حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو معروف عالم دین مفتی طارق مسعود کی ہے۔ اس ویڈیو نے نہ صرف عوام میں اضطراب پیدا کیا بلکہ مذہبی طبقوں میں بھی تشویش کا باعث بنی، لیکن معاملے نے خطرناک رخ تب اختیار کیا جب کچھ ناعاقبت اندیشوں نے اس گفتگو کی بنیاد پر مفتی صاحب پر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا الزام لگا دیا، جس کی بنیاد پر یہ ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مفتی طارق مسعود نے اپنے ایک بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی گستاخی اور بے حرمتی کی ہے۔ ویڈیو میں کچھ حصے ایسے ہیں جو بظاہر تنقیدی زاویے سے پیش کیے گئے، جس سے یہ تاثر ابھرا کہ ان کی گفتگو میں دین کے اہم ارکان کی بے ادبی۔ مفتی طارق مسعود نے جلد ہی اس معاملے پر اپنا وضاحتی بیان جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں۔ جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی، جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس میں تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، یہاں آئے ہوئے پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے، اس کو لکھا ہی ایسے تھا۔ جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے، تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے، ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ خود سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے، معاذ اللہ۔ میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں۔ میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے، اور آپ کی سیرت ہی ہے، اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور
ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں، جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس وضاحتی بیان کے بعد بھی سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے. کچھ لوگوں نے مفتی صاحب کی وضاحت کو تسلیم کر لیا اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ کچھ افراد ابھی بھی اس ویڈیو کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. علماء کرام اور دیگر مذہبی اسکالرز کی طرف سے بھی مختلف آراء سامنے آئی ہیں. کچھ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا دفاع کیا اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کے خلاف چلائے جانے والی مہم غلط فہمی پر مبنی ہے، جبکہ دیگر افراد نے احتیاط اور ذمہ داری سے الفاظ کے استعمال کی اہمیت پر زور دیا. حالیہ دنوں میں گستاخی کے الزامات اور فتوے عام ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ایک تشویشناک رجحان ہے. یہ الزامات اکثر کسی عالم کی تقریر، بیان یا مذہبی موقف کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غلطی اور گستاخی دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. غلطی ایک انسان کی فطرتی کمزوری ہے. یہ کسی کی نیت پر سوال اٹھائے بغیر ایک غیر ارادی عمل یا قول ہو سکتا ہے جس میں وہ شخص کسی مذہبی مسئلے کی تشریح یا سمجھنے میں کوتاہی کرتا ہے. کوئی بھی انسان، چاہے وہ عالم دین ہو یا عام انسان، غلطی کر سکتا ہے. غلطی کا مقصد ہرگز توہین یا اہانت نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی کے ناقص فہم یا علم کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. جبکہ گستاخی ایک ایسا عمل یا بیان ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے اور اس کا مقصد واضح طور پر توہین ہو. یہ ایک سنگین اور شعوری جرم ہوتا ہے جسے شریعت میں معافی کے قابل نہیں سمجھا جاتا. یعنی غلطی اور گستاخی میں فرق نیت اور ارادے کا ہے. غلطی نادانی یا کم علمی سے ہوتی ہے، جبکہ گستاخی میں نیت شامل ہوتی ہے. اس حوالے سے جید علماء، مفتیان اور اہل علم کا کہنا ہے کہ علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی عالم پر گستاخی کا فتویٰ جاری کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا وہ دانستہ طور پر توہین کے ارادے سے وہ بات کر رہا ہے. اسلام میں سب سے اہم چیز نیت ہے. علماء یا عام آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے گستاخی سے جوڑنا بالکل غلط ہے. اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر فتوے لگائے جائیں. میسج ٹی وی نے اسلامک USB ڈرائیو لانچ کر دی. USB کی قیمت میں اسلامک USB. اس میں اتنا کچھ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. 7 قرہ کی آواز میں مکمل قرآن بشمول آسان ترجمہ قرآن از شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی. 20 سے زائد ثنا خان کی آواز میں 1300 سے زائد حمد اور نعتیں. بچوں کے لیے 150 سے زائد نظمیں اور اسلامک کارٹونز. منزل، سفر سمیت روزانہ کی دعائیں اور بہت کچھ. اب آپ اس ڈرائیو کو اپنی گاڑی، گھر کے ٹی وی یا پھر موبائل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے اپنا آرڈر حاصل کریں. آرڈر کرنے کے لیے اسکرین پر دیا گیا QR کوڈ سکین کریں یا اپنا نام، مکمل پتہ اور فون نمبر لکھ کر اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں 0092 313 628 3360.